أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محرم الحرام کی آج 4 تاریخ ہے اور یہ 1443 ہجری کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اس لیے بعض معاملات آج بھی اسلامی تاریخ کے مطابق لوگ طے کرتے ہیں، تو اسلامی تاریخ کو رواج دینا چاہیے تھا، لیکن انگریزی تہذیب کا ہم پر غلبہ ہے۔ کئی باتیں اس وقت اس موضوع پر عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت کچھ اور بھی عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث اس مہینے میں اتنی پھیلا دیں جس کی کوئی حد نہ ہو، جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت اپنے چہروں کو پیٹا، وشق الجیوب اپنے گریبانوں کو پھاڑا، ودعا بدعوی الجاہلیہ اور جاہلیت کے زمانے کی طرح نوحہ بازی کی، فلیس منا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ ہمیں جو حکم ہے وہ نوحہ بازی کا نہیں ہے، ہمیں گریبان پھاڑنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں رخسار پیٹنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں ایک تعلیم ہے، جب کوئی مصیبت پیش آئے صبر کرو اور کہو انا للہ و انا الیہ۔ بعض لوگ تو مصیبت کے وقت عجیب کلمات منہ سے نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ابا کو مارنا تھا کسی اور کو مار دیتا، انا للہ، یعنی یہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ ابھی میرے باپ کو آپ زندہ رکھتے، اے اللہ تیرے فیصلے پہ میں راضی نہیں ہوں۔ کیسا کفریہ انداز گفتگو ہے، یہ تیرا ابا، یہ مال کس کا ہے؟ یہ اللہ کا سارا مال ہے، اللہ مالک ہے، جس کو جب چاہے لے لے۔ اس لیے ہماری تعلیمات، اسلامی تعلیمات کو رواج دیں، اور ایک بات یاد رکھیں، نوحہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی اتنی بڑی سزا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول بہت ناراض ہوتا ہے اس سے۔ اس مہینے میں واقعہ کربلا پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مطالبہ کیا گیا تھا، وہ یہ کہ آپ یزید کے لیے بیعت کریں، یزید کو آپ بادشاہ مان لیں، یزید کی حکومت کو تسلیم کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا تھا، اس وقت آپ مدینہ طیبہ میں تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کے پجاری ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ باشعور ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وہ جلد فیصلہ نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت حسین کس کے نواسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ عجیب بات ہے، نبی کا خون یزید کی بیعت نہیں کر رہا، صدیق کا خون بھی یزید کی بیعت۔ کمال کی بات، اتنا مزاج ملتا ہے، بڑوں کا جو مزاج ہے وہی
چھوٹوں میں منتقل ہوا، ان کی اولاد اور نسل اور ذریت میں منتقل ہوا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بیعت نہیں کی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی۔ اب دیکھیں، جو کام نبی کا خون کر رہا ہے وہی کام صدیق کا خون کر رہا ہے، وہی کام عمر فاروق کا خون کر رہا ہے۔ ان حضرات نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ ایک اور صحابی ہیں، وہ خود بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، وہ خود تو اس وقت موجود نہیں تھے، شہید ہو گئے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس کی بیعت حضرت حسین نہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بیعت حضرت عبداللہ بن عمر نہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بیعت حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بیعت حضرت عبداللہ بن زبیر نہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کچھ کا کچھ ہو جائے ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہمارا رجحان ان کی طرف ہے، مد مقابل چاہے جتنی بھی حکومت پھیل گئی ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ اس وقت اکابر تھے، بڑے صحابہ تھے، کیونکہ ان سے بڑے صحابہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ انہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ بالآخر ولید بن عتبہ جو مدینہ طیبہ کا گورنر تھا، اس نے آپ کو بلایا، کہا، آپ راتوں رات چلے گئے مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ آ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خطوط کا ایک تانتا بندھ گیا، اتنے خطوط آئے۔ یہ خط کنہوں نے لکھے؟ مدینہ میں بھی خط حضرت حسین کے پاس پہنچے، مکہ میں بھی خط حضرت حسین کے پاس پہنچے جب آپ مکہ میں آ گئے مدینہ سے۔ یہ خط لکھنے والے کون تھے؟ تاریخ گواہ ہے، خط لکھنے والے کوفہ کے لوگ تھے، اور لکھ کیا رہے ہیں؟ ہر خط میں یہ لکھا ہوا ہے، اے رسول کے بیٹے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں نہریں بھری ہوئی ہیں، زمینیں سرسبز ہیں، باغ شاداب ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ یہ خط کا مضمون تھا، ایک خط نہیں، آپ نے تھیلے بھرے ہوئے دکھا دیے، 2 تھیلے، پلندے تھے، خطوط کے پلندے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے کو بھیجا، مسلم بن عقیل کو، جاؤ اور جا کر کوفہ کے حالات دیکھ کر مجھے خط لکھو، اگر تو حالات بہتر ہیں تو میں کوفہ میں آؤں گا، ورنہ نہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے مسلم بن عقیل تو کیا دیکھا کہ سارا کوفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ نے خط لکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالات بالکل خوشگوار ہیں، آپ تشریف لائیں۔ ادھر یزید کو کسی نے خبر دی کہ کوفہ کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑا نرم ہے، اور وہاں مسلم بن عقیل بھی پہنچ گیا ہے، آپ کی حکومت کو خطرہ ہے۔ یزید کو خط لکھا، یزید نے گورنر بدل دیا۔ بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ کو اب اس نے گورنر بنا دیا کوفے کا۔ سخت قسم کا آدمی تھا، جس کا دل پتھر کا دل تھا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے یہ سنا، اس کا دل انسانی دل نہیں تھا، کسی بھیڑیے کا دل تھا۔ ایسا سخت گورنر مقرر کیا۔ اس نے آ کر کوفہ کی حکومت کو سنبھالا، مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا، مسلم بن عقیل کو قتل کیسے کروایا؟ چھت کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے تلوار کے ذریعے کاٹ کے نیچے پھینک دو۔ یہ مسلم بن عقیل کی شہادت۔ مسلم بن عقیل شہادت سے پہلے اتنا بہادر، آج بھی قریب ہمارے زمانے میں ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن باتیں ہم نے سنی ہیں۔ صدام حسین کے خلاف جب پھانسی کا فیصلہ جج نے سنایا تو سنتے ہی رونے کی بجائے ہنسنے لگ گیا۔ تاریخی واقعات ہیں نا،
اگر صدام حسین جیسا آدمی پھانسی کا سن کر ہنسنے لگ جاتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنکھ ملا لیتا ہے، یہ تو عرب ہے اور بات کا عرب ہے. قربان جائیں مسلم بن عقیل کے نسب پر. پتہ ہے یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ عقیل یہ بھائی ہے حضرت علی کا، ابو طالب کے بیٹے ہیں یہ، اور مسلم ان کا بیٹا ہے، عقیل کا بیٹا ہے. یہ ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں. یہ کتنے بہادر ہوں گے، لیکن یہ شہادت کا حکم سننے کے بعد رو پڑے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بہادر آدمی یا تو کسی کام کو ہاتھ نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو پھر اگر مصیبت آ جائے تو رونا نہیں چاہیے. یا تو آدمی ہاتھ نہ ڈالے کسی کام میں، اگر ہاتھ ڈالے تو پھر رونا نہیں چاہیے. خصوصاً مرد کو نہیں رونا چاہیے. ہاں مردوں کو روتے ہوئے آدمی نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، وہ اور جگہ روتے ہیں، مرد روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں. کیا؟ جب کعبۃ اللہ میں یہ قرآن مجید سنتے ہیں تو وہ اور چیز ہے. وہ تو نبی علیہ السلام رو رہے تھے ساری رات. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے اللہ اگر تو ان کی بخشش کر دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو عذاب دے تو عزیز الحکیم ہے، تجھے کون روک سکتا ہے. یہ آیات رلا دیتی ہیں آدمی کو. لیکن مصیبت آ پڑے، ایسا بہادر رونے لگا تو پوچھا گیا آپ اب روتے کیوں ہیں؟ جب یہاں حکومت قائم کرنے کے لیے یہ آپ کو بلایا گیا ہے تو اب یزید کے گورنر نے آپ پر ہاتھ ڈالا ہے تو آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل نے جواب دیا، اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو حسین کے لیے رو رہا ہوں. اس لیے کہ میں خط لکھ چکا ہوں کہ حالات خوشگوار ہیں، سازگار ہیں، آپ آ جائیں. اب یہاں پر جو حالات بگڑ گئے ہیں اس کی اطلاع حضرت حسین کو کون دے گا؟ وہ تو اپنے آل خانہ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے اعزا و اقارب کے ساتھ پورا قافلہ لے کر نکلے. اور جب آپ کوفہ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کا راستہ روک لیا جاتا. آپ مڑ کر دوسرا رخ اختیار کرتے ہیں، کربلا کی طرف چلے جاتے. وہاں یزید کی فوج آ کر آپ کو روک لیتی ہے. شہادت کا دن جمعہ کا دن تھا، بعض نے لکھا کہ وہ ہفتے کا دن تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پانی بند کر دیا گیا. دریائے فرات یہ چل رہا ہے، سامنے ٹھاٹھے مار رہا ہے پانی، لیکن یزید کی فوجوں نے پانی بند کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہوتے تو شاید آپ کو اتنی تکلیف نہ ہوتی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے آپ کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ بھی لکھا کہ حضرت حسین چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لے کر محبت کر رہے ہیں کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، میں اس سے پیار کر لوں. ظالموں نے ایک تیر مارا، وہ چھوٹے بچے کو جا کے لگا. انہوں نے معصوم بچے کو بھی نہ چھوڑا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے بہت سارے افراد کو شہید کروایا. کم سے کم جو تعداد لکھے، مشہور تو ہے 72، لیکن محققین نے کہا 72 نہیں تھے. سب سے آخری وہ بنو ہاشم میں سے شہید ہوئے. بنو ہاشم کے علاوہ لوگ شہید ہوئے ہیں. خود بنو ہاشم، ہاشمی خاندان کے لوگ 18 شہید ہوئے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ان میں سے ایک ایک ایسا آدمی تھا بنو ہاشم کا، روئے زمین پر اس کی مثال نہیں تھی. اتنے اعلیٰ لوگ شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھتیجوں کی شہادت دیکھنی پڑی، رشتہ داروں کی شہادت دیکھنی پڑی. لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ پشتوں کے پشتے لگائے جا رہے ہیں، اکٹھا خیمے میں ان کو کر رہے ہیں. بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آپ کو بھی یہ سعادت نصیب ہونی تھی. شمر ذل جوشن خبیث نے کہا حسین پر بڑھ کے حملہ کرو. اب جتنی بھی وہ فوج سنگ دل تھی، کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جس نے بھی حسین کو قتل کیا قیامت تک کے لیے اس کا نام برائی سے لیا جائے. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ نبی کا نواسا ہے، رسول اللہ کا نواسا ہے. چلو عام آدمی غیر مشہور کو تو ہم نے قتل کر دیا، حسین کو کون قتل کرے؟ رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شمر ذل جوشن نے عجیب چال چلی. کہتا ہے کہ ہر قبیلے کا آدمی مل کر، بعض نے کہا 10 آدمی، بعض نے کہا زائد آدمی مل کر حملہ کرتے ہیں جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے. لیکن یہ واقعات آپ نے پہلے بھی سنے ہیں
ایک واقعہ یہاں میں اضافہ کروں گا مستند تاریخ سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب احساس ہو گیا تھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ مجھے معمولی سا کوئی لباس دے دو، یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے اس کو میں اپنے نیچے پہنوں گا. اس کی وجہ یہ آپ کے لیے نئی بات ہے. فرمایا مجھے یہ لگتا ہے یہ میرے دشمن مجھے قتل بھی کریں گے اور میرے سر کو بھی میرے تن سے جدا کریں گے اور ان لوگوں نے میرے کپڑے بھی اتار لینے، لہذا ایسا کوئی لباس مجھے دو، معمولی سا لباس ہو کہ کسی کو اتارنے کی رغبت ہی نہ ہو، چاہت ہی نہ ہو، ایسا دو. انہوں نے پرانی چادر دی، آپ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اس کو اوپر نیچے آپ نے اندر باندھ کے پھر اوپر جو لباس آپ کا تھا وہ باندھا ہوا تھا، وہ پہنا ہوا تھا، اور جیسے حضرت نے کہا تھا ویسے ہوا. ان ظالموں نے آپ کو شہید بھی کیا، 33 نشانات تیر کے اور 34 نشانات تلوار کے. کس کے جسم پر؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر. جب شہید ہوتے ہیں سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، آپ کے کپڑے اتار لیتے ہیں، اور وہ چادر جو حضرت حسین نے کیا فرمائی تھی کہ میں وہ معمولی سی چادر پہننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے برہنہ نہ کریں، یہ لوگ مجھے ننگا نہ کریں گے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بڑے ذہین تھے، جو بھانپا تھا نا ویسے ہوا. ان خبیثوں نے کپڑے بھی اتار لیے اور حضرت حسین کی وہ چادر، چونکہ وہ ایک پھٹی پرانی اور کیا وہ پرانی سی چادر، کہتے ہیں یہ رہنے دو، چلو چلو نہ اتارو. حضرت کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے، 3 دن تک لاش وہاں پڑی رہی. بعد میں وہاں کے قبیلے نے نماز جنازہ ادا کی، کربلا میں دفن کیا. سر کربلا میں نہیں ہے، سر لایا گیا کوفہ کے دربار میں، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے رکھا گیا. اس نے بڑی خوشی منائی، ایک چھڑی لی اور چھڑی لے کر ہونٹوں پر پھیرنے لگا. وہاں ایک صحابی رسول کھڑے تھے اور ان کا نام نامی پوری دنیا جانتی ہے، اور ہم تو مل نہیں سکے، انشاءاللہ قیامت کے دن اس صحابی سے بھی ملاقات ہوگی. اس کا نام نامی ہے خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یہ چھڑی ایک طرف کر دو، ہٹاؤ ہونٹوں سے، میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں عبید اللہ، یہ بات عام آدمی نہیں کر سکتا. بکاؤ ضمیر جن کا بک جاتا ہے وہ کبھی حق بات نہیں کر سکتے، وہ کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال نہیں سکتے، بڑا فرق ہے. تو صحابی رسول نے ڈٹ کے کہا چھڑی ایک طرف کرو، میں تمہیں ایسی بات سنانے والا ہوں. عبید اللہ کوفے کے گورنر، حکومت پر قابض ہونے والے، میں تجھے ایسی بات سناؤں گا جو تجھے غضبناک کرے گی. یہ بات کون کر سکتے ہیں؟ آج کے کسی پولیس سے کر سکتے ہیں آپ؟ گورنر سے کر رہے ہیں، وقت کے ظالم سے کر رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا؟ یہ چھڑی ایک طرف کر دو. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب انہی آنکھوں سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یہ جو تو چھڑی ان ہونٹوں پہ پھیر رہا ہے، انہی ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر حضور نے بوسہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے. حسین قابل احترام ہے، قابل عزت ہے. چھڑی ہٹاؤ. اس نے کہا کہ تم بوڑھے ہو، تمہارے بوڑھے ہونے کا بس مجھے خیال آ گیا ہے، ورنہ حسین سے اتنی محبت کرنے والے، حضور کے خاندان سے محبت کرنے والے، میرا کوئی احترام نہیں ہے. میں جو گورنر ہوں میں تجھے قتل کروا دیتا. میں فرمایا قتل شتل ہونا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن حضور کے خاندان کی عزت ہم پر لازم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ واقعہ آگے تک چلتا گیا، لمبا ہے. دمشق پہنچتا ہے یہ قافلہ، وہاں یزید کو پتہ چلتا ہے، یزید کی عورتوں کو پتہ چلتا ہے، گھر کے خاندان کو. انہوں نے کہا ہمارے لیے ایسی بدنامی کا ذریعہ عبید اللہ نے کر دیا. میں نے کہا تھا گرفتار کر، اس نے قتل کر دیا. اب قیامت تک لوگ آئیں گے تو عبید اللہ کو کوئی نہیں جانے گا، لیکن سب لان تان مجھے کریں گے کیونکہ حکومت میری ہے. یہ کس نے کہا؟ یزید نے. آج دیکھو، آج عبید اللہ کا نام کسی کو پتہ ہی؟ وہ تو ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں تو کوئی عبید اللہ کا نام سنتا ہے، ورنہ نام آتا ہے تو کس کا آتا ہے؟ یزید کا آتا ہے. البتہ اتنا ہے، سبحان اللہ، فاطمہ نام کی
حضرت حسین کی بیٹی یزید کے دربار میں جب کھڑی ہے تو اس وقت جو اس نے جملہ کہا یزید کے آنسو نکل آئے. آپ کو بھی سناتا ہوں. کیا ہم جو یہ کھڑی ہیں ہم کون ہیں؟ کوئی پتہ بھی ہے کہ ہم ہیں کون؟ کیا رسول اللہ کی بیٹیوں کو اپنے دربار میں تو کھڑا رکھے گا؟ ہمارا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ کوئی پتہ بھی ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ یزید کے آنسو نکل آئے. یزید فاجر تھا، فاسق تھا. واقعہ ہر رہا ہے، کعبہ پر چڑھائی ہے، ایسے واقعات ہیں تاریخ میں ہیں. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ، کیا رسول کا نام آئے اور آدمی کا دل نرم نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں ہے اس کو کچھ نہ کہے میرے چچا کا بیٹا ہے. اگر وہ تیرے چچا کے بیٹے کو کچھ کہے تو تجھے درد اٹھتا ہے. یہ تو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے. بالآخر اس نے یہ کام کیا. یہ بتاؤ، یہ جو تم زیور لے کر مدینے سے چلی تھی اور کربلا میں پہنچی، مکہ سے پھر کربلا میں، یہ جو فوج نے تمہیں لوٹا، ایک ایک سے یزید نے پوچھا تمہارا کتنا زیور تھا لوٹا؟ جس نے جتنا زیور بتایا یزید نے اس سے دگنا دے دیا. بہرحال یزید کو چاہیے تھا سخت گورنر مقرر کر کے حضرت حسین کو قتل نہ کرواتا. کہاں اس نے تھا کہ گرفتار کرو، لیکن اس گورنر نے حد سے زیادہ سختی کر دی، اس نے قتل کیا. اس میں زیادہ تر قصور پتہ ہے کن کا بنتا ہے؟ یزید کا قصور ہے، عبید اللہ کا بھی قصور ہے. لیکن آپ حضرات تاریخ پر اگر نظر دوڑائیں تو اصل مجرم کوئی اور ہیں. اصل مجرم وہ لوگ ہیں جو حضرت حسین سے محبت کا دم بھرتے تھے، اظہار کرتے تھے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین سے محبت ہے، اور انہوں نے کوفہ سے خط لکھے تھے. وہ جو حضرت حسین کے چاہنے والے تھے انہوں نے عین وقت پر حضرت حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ ساتھ دیتے تو حضرت حسین قتل نہ ہوتے. اپنوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنوں نے مروایا، اپنوں نے قتل کروایا، اور ہمیشہ کہتے رہے اے حسین ہم تجھ سے محبت کرتے. آپ کو میرا خیال ہے میری بات سمجھ نہیں آئی. کنہوں نے قتل کروایا؟ جو کہتے تھے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، واہ حسین واہ حسین، انہوں نے قتل کروایا. لیکن کوئی بات نہیں، میرے رب نے رتبہ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ تک نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اللہ نے شہید کو بڑا رتبہ عطا فرمایا. ایک آیت میں تو اللہ نے فرمایا یرزقون، ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. شہداء کو اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. وہ مشہور ہے نا ایک واقعہ کہ ایک قبر پر بوڑھی مائی اماں چلی گئی اور بیٹا اس کا شہید ہو گیا تھا. کہنے لگی اگر واقعتاً تو شہید ہے تو میں نے سنا ہے شہید زندہ ہوتا ہے اور اس کو اللہ کے پاس سے رزق بھی ملتا ہے. اگر تجھے رزق مل رہا ہے تو کوئی میرے سامنے بھی اس کا اظہار کر. وہ بوڑھی اماں کی طرف ہی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ظاہر فرما دیا. کیا قبر پھٹتی ہے، اندر سے بیٹے کا ہاتھ نکلتا ہے، انگوروں کا گچھا اس کے ہاتھ میں موجود ہے. وہ کھاتی ہے، وہ اس سے کھاتی ہے انگور، اور وہ بوڑھیا کہتی ہے وہ انگور اتنے لذیذ تھے، وہ اس دنیا کے نہیں تھے، اس دنیا کے نہیں تھے. وہ کہتی ہے کہ جب سے میں نے وہ انگور کھائے ہیں اب اگر لذت کے لیے کوئی چیز کھاؤں تو کھاؤں، ورنہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک نہیں لگی. یہ ایک مرتبہ چند دانے کھانے کی وجہ سے. آپ حضرات آخرت کی نعمتوں کا ذکر ذرا تصور کریں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے حوض سے جس نے ایک مرتبہ پانی پی لیا لا یظمأ ابدا، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. آخرت کی نعمتیں جدا ہیں بھائی، جدا ہیں، علیحدہ ہیں، ان کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. قربانی دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا حق پر ڈٹ جاؤ، حق کے لیے قربانی دو، جو کچھ کرنا پڑے اپنے موقف سے نہ ہٹو. قربانی دی ہے تو آج واہ حسین ہو رہی ہے. ہم حضرت حسین کی قدر کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہما ریحانتا یا من الدنیا، آخرت کے پھول تو پھول ہوں گے. آؤ بتاؤں، دنیا کے دو خوشبودار میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں. میرے دو خوشبودار پھول کون سے ہیں جو دنیا میں ہیں؟ الحسن والحسین. ایک حسن ہے اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو کندھے پہ بٹھا کے جا رہے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایسی محبت حضور کی تھی کندھے پر کہ فرمانے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ، میرے پروردگار یہ میرے کندھے پر میرا نواسا حسن ہے، میرا نواسا حسن ہے. انی احبہ، میرے پروردگار میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں، درخواست یہ ہے اللہ تو بھی اس سے محبت کر. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نماز پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاں جی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر سے نکل کر مسجد نبی میں کیا کدھر جا رہے ہو؟ نانا جی کو ملنے جا رہے ہیں. نانا جی نماز میں ہیں، نانا جی سجدے میں جاتے ہیں، دونوں بچے کمر پہ سوار ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں. فرمایا کہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں، تم جتنا کھیلنا چاہو کھیل لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر اپنا سجدہ لمبا فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں. جب خطبہ دے رہے ہیں دیکھا تو کیا دیکھا کہ لباس پہنے ہوئے یہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، اور چونکہ لباس آخر تک موجود ہے، وافر لباس موجود ہے، تو ایسے ایسے آ رہے ہیں، اور ابھی چونکہ کمزور ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو لڑ کھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ان میں سے کوئی گر نہ پڑے، خطبے کو موقوف کر دیا اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں میرے رب نے صحیح فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ اولاد بھی آزمائش ہے. فرمایا دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، میں نے خطبہ بھی چھوڑ دیا اور ان کو اٹھا لیا. میں حضرت حسین کندھے پر ہیں، سوار ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی آئے، صحابی کہنے لگے حضرت حسین کو دیکھ کر کہنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحبزادے، ماشاءاللہ کیا تیری شان ہے. ہیں جی لوگوں کو سواریاں ملا کرتی ہیں، نعم المرکب، کیا بہترین سواری تجھے اللہ نے عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک سواری بن گیا. حضرت حسین اوپر سوار ہیں، کندھے پر سوار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے سنا تو فرمایا نعم الراکب نعم المرکب و نعم الراکب. اگر سواری عمدہ ہے تو میں تمہیں بتاؤں سوار بھی عمدہ ہے. حضور نے یہ فرمایا. آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارا یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے یا نہیں؟ کتنی قربانیاں ہیں، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر بندہ جانتا ہے. قتل ہوئے، شہید ہوئے، عورتوں کی عزت تار تار کی گئی، غربت، مہاجرت، ہجرت، سب کچھ یہ اپنی زمینیں چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، اور نعرہ کیا لگا تھا؟ یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ذرا بولے اونچی آواز سے بولے. سب کچھ ہوا نا؟ ہے کاش یہ لا الہ الا اللہ پر عمل ہو جاتا. آج آزادی جو ہمیں ملی ہے اس کا شکرانہ کس طریقے سے ادا کرتے؟ مکۃ المکرمہ جب فتح ہوتا ہے، آہا ہا ہا کیا بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ کی گردن عاجزی سے جھکتی جا رہی. کس کے سامنے؟ شکرانے کے نفل جا کے پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت، ضحیٰ کے وقت آپ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں. 8 رکعت نماز شکرانے کی ادا فرمائی ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث موجود ہے. آج ہمیں آزادی ملی، ہر سال آزادی ہم نماز پڑھ کر نہیں مناتے. ہاں یہ بات بھی ہے ذرا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مزاج اسلامی ہے ہی نہیں. اسلامی مزاج ہوتا تو پھر ہے نا، اسلامی مزاج نہیں ہے. جشن منانے کا اب کیسے مناتے ہو تم؟ شکرانے کے نفل نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، سجدہ ریز نہیں ہوتے، بلکہ کیا سلنسر نکال کے موٹر سائیکل کے اور باجے بجا کر آوارہ گردی کر کے، ہاں جی یہ تم آزادی مناتے ہو. ناچ کے گانا گا کے آزادی مناتے ہو. کیا اسی کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا؟ ذرا بتائیں. ہمیں ایسی آزادی منانی چاہیے. انا للہ. سود ختم ہوا ہمارے ملک سے، رشوت ختم ہوئی ہے ہمارے ملک سے، ڈاکہ ختم ہوا ہے ہمارے ملک سے، چوری ختم نہیں ہوئی، حدود اللہ قائم نہیں ہوئے. ہمارے ملک کو کیوں تم کہتے ہو کہ یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا؟ حاصل کیا گیا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تم نے. اسلام کو نافذ کیا، اللہ کے حکم کو نافذ کیا، قرآن کو نافذ کیا. خلفائے راشدین کی جو طرز حکومت اور استدلال تھا وہ کہاں غائب ہو گیا؟ وہ
جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہوا؟ اس لیے ہم لوگ ناچنے کے لیے تو تیار ہیں، ناچنا تو آسان ہے، اور آج کل یہ ناچ کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ ہونا ہے، بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے، گانے بجانے کے آلات زیادہ ہو جائیں گے اور ناچ زیادہ ہو جائے گا، مغنیات زیادہ ہو جائیں گی، گانے والی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور شرب الخمور، فرمایا شرابیں زیادہ پی جائیں گی۔ سب کچھ تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ اللہ نے جیسے یہ نعمت عطا فرمائی، جیسے یہ خطہ عطا فرمایا، اسلامی ملک شمار ہوتا ہے، کاش ہمیں اللہ توفیق دیتا کہ ہم یہاں مکمل اسلامی حکومت نافذ کرتے۔ آج بھی دعا کرو اللہ ہمارے حکمرانوں کو اسلامی حکومت نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اس گمان میں نہ رہنا کہ حکومت پہلے اسلامی حکومت نافذ کرے تو پھر ہم اسلامی بنے، نہ، اپنے طور پر اسلامی بنو، نمازوں کی پابندی کرو، عبادات حرام سے بچو، ان کی پابندی اپنے اوپر تو اسلام نافذ کرنے کی کیا کرو، کوشش کرو، جھوٹ نہ بولو، حلال کمانے کی کوشش کرو، زنا سے بچو، بدکاری سے بچو، ان چیزوں سے بچو، سود رشوت تمام چیزوں سے بچو۔ حکومت نافذ کرے یا نہ کرے ہمارا تو فرض بنتا ہے نا، تب جا کر اللہ کا شکر کیا ہوگا، ادا ہوگا۔ میرے پروردگار تو نے یہ خطہ ہمیں نصیب فرمایا۔ میں آج اسی پر ختم کرتا ہوں، پھر دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمارے پاکستان، ملک کے پاکستان کو مضبوط بھی فرما، آمین۔ ہمارے ملک کے پاکستان کو جی باطنی، روحانی، ظاہری، باطنی ترقی بھی نصیب فرما۔ ہمارے اس ملک کے پاکستان میں اے اللہ خلفاء راشدین جیسی حکومت نافذ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب